ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مسئلے پہ بات تو کیا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ شو ہر اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اس دوران سے گزر رہا ہے اور اپنے دکھ کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کر نہیں سکتا، جبکہ سچ تو یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے واقف بھی ہیں اور ایکسپیرئنس بھی کر سکے ہیں۔ جی، میں بات کر رہی ہوں ایلڈر ابیوز کی، کہ جو ایک تلخ حقیقت ہے اور ہر سوسائٹی میں تو کیا ہماری اپنی پاکستانی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ This practice is actually existing in our society, but people are reluctant to talk on it. ہم اس شو میں جانیں گے ان وجوہات کو کہ جو ہنڈرنس کا باعث بنتے ہیں، اور بات کریں گے کہ why we are failure to provide basic care, assistance and attention to our elder who actually need that، کیونکہ ہم ان کو ہر چیز سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم قریشی صاحب اور فاطمہ بٹ، جن سے ہم مزید اس ایشو کے بارے میں بات کریں گے۔ تو میں چاہوں گی اپنے گیسٹ کو کہ وہ خود سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں سو دیٹ وی کین موو فارورڈ۔ Thank you so much, Hina, for conducting such a wonderful program on a very special day of the 15 June 2020, as this special day, which is regarding the abuse of the elders people in all around the world. I would like to congratulate you and your team that you have just taken initiative to talk about that very prominent and important issue. میرے خیال میں اگر اپنے بارے میں بتاتا چلوں تو میرا لاہور سے بیسیکلی تعلق ہے، ہیومن رائٹس اور کانسٹیٹیوشنل لا کے حوالے سے میں کام کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرا لا فرم ہے کورٹ کچہری کے نام سے، اس کا میں فاؤنڈر CEO ہوں۔ اور آج کے جو انیشیٹو کے حوالے سے اگر ہنا میں بات کروں تو آج کا جو دن ہے گلوبلی 15 جون، کیونکہ پوری دنیا میں جو ہمارے ایلڈرز ہیں جن کو ابیوز کیا جاتا ہے، جن کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ان کا فائنینشیل بعض اوقات ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا جاتا ہے، تو آج یہ دن ہے ٹو ریکالز دی ہول نیشنز آف دا ورلڈ to stand up and aware the masses that we have to save our elders۔ اپنے جو بڑے ہیں ان کی ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے، ان کا ایجنگ فیکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان کی صحت کا خیال کرنا ہے، ان کی فائنینشیل جو چیزیں ہیں ان کا خیال کرنا ہے، اور ان کی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے ان تمام ٹیکنیکس کو بتانا ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، آپ ویسٹرن کمیونٹیز کے بارے میں بات کریں تو وہاں تو بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اور دنیا میں کپلز آف آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے علاوہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور اسپیسیفکلی ود دی کینوس آف دا پاکستان بہت لوور اسکیلس پر ہے، اور میرے خیال میں یو آر دا ون آف دیم ہو از ہوسٹنگ دس پروگرام ٹوڈے، اور دیٹس اے ونڈرفل اسٹیپ۔ اور آج میں اپنی تمام جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے جو انڈیویجولز ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں، میرے خیال میں فنڈامنٹل رائٹس میں اور ہیلتھ کے اندر یہ جو گلوبل ایشو ہے اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ایک دیکھیں آپ بھی ہنا ایک بیٹی ہیں، میں خود ایک بیٹا ہوں، ہمارے والد ہیں، ہمارے چچا ہیں، چچیز ہیں، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، ہم نے آج تک ان کے بارے میں سوچا نہیں ہے کہ کس طریقے سے ساری زندگی انہوں نے محنت کر کے ہمیں آج اس سٹیپ پر پہنچایا ہے کہ وی آر ٹاکنگ گلوبلی ٹو دا میسز۔ لیکن وہ جو ساری محنت ہے اس دن کے موقع پر میرے خیال میں ان کو اسپیشل ریوارڈز بھی دینے چاہیے، ان کو ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے، ریکال بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان ایریاز کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے جہاں پر انجسٹس ہو رہا ہے، بیکاز وی ہیو ٹو ڈو دا جسٹس ود دا ایجنگ فیکٹرز۔ اور آج اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو دیکھیں کل ہم بھی ان فیکٹریز کے اندر کھڑے ہوں گے۔ میں ایک آپ کو بڑا نوٹڈ پوائنٹ بتاؤں کہ ہمارے یہاں لاہور کے اندر ایک خاتون ہے امل سلیم، جو کہ ایک مذہب برلاس نیشنل رائٹر ہے ڈیلی جنگ کے، وہ مل کر ایک سایہ فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں، شی از دا اونلی لیڈی ان لاہور who is working for the old age peoples in Pakistan and I highly appreciate her۔ تو میرے خیال میں اس قسم کے ہمیں دنیا کے جو ماڈلز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایڈوکیسی کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اویئر کرنا چاہیے، اور ہر بندے کو اپنے بڑوں کی رسپیکٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج ہم کھڑے ہوں اور اس میسج کو پھیلائیں۔ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، لیکن ہم بڑھتے ہیں فاطمہ کی طرف کہ وہ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرائیں اور اس کے بعد ہم ڈیٹیل گفتگو اس کے اندر کریں گے۔ جی فاطمہ، جسٹ پریسائز اینڈ کمپلیٹ انٹروڈکشن فرام یور اینڈ۔
Sure. Thank you, Hina, for inviting me in your program. میں اسلام آباد بیسڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں اور لائر بھی ہوں. میں پریکٹسنگ لائر ہوں. میں اسلام آباد میں میرے پاس کیسز آتے ہیں, بٹ میں دوسری سٹیز میں بھی جاتی ہوں کیسز کے لیے, اور میرے پاس موسٹلی فیملی میٹرز آتے ہیں. باقی یہ ہے کہ مجھے 6 to 7 ایئرز ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے, اور میں ہر طرح کے کیسز سے ڈیل کرتی ہوں. اور آج جو آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم چائلڈ ابیوز کی تو بات کرتے ہیں, وومن ابیوز کی تو بات کرتے ہیں, بٹ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم لوگ ہمیشہ نگلیکٹ کرتے آئے ہیں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو مطلب والدین کے ساتھ بدسلوکی جو ہے وہ صرف ویسٹ میں ہی پائی جاتی ہے, کیونکہ ہمارے جو سوسائٹی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, اور بینگ اے مسلم ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں. بٹ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیرنٹس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے, بدتمیزی کرتے, بلکہ آج کل تو یہ کیسز بھی ہیں کہ ان کے اوپر وائلنس کیا جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا. تو میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک ایسے ٹاپک کے اوپر آج لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگوں کو اویئر کرنا چاہ رہے ہیں جو ایشو واقعی ہی ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ لوگ اس کو اس کو ایز اے ایشو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور نہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو. Exactly. This is kind of people usually consider it as a taboo. So they are Exactly. reluctant to talk on such kind of issues. Exactly. Otherwise, this is what is actually happening in our society, in our homes. Exactly. So I think یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے علاوہ باقی سب وومن امپاورمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے, چائلڈ ابیوز جیسا کہ آپ نے کہا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کافی ایشوز ہیں, مطلب جینڈر بیسڈ ایشوز ہیں, Exactly. ٹرانسجینڈر کے کافی زیادہ رائٹس ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ایک ایسی حقیقت ہے, ایسی کروشل حقیقت ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو مجھے لگا کہ دس از دا مین ایشو وچ وی شوڈ ایڈریس اینڈ وی شوڈ اسپریڈ دا اویئرنیس اراؤنڈ آر سراؤنڈنگ. تو ہم یہ ایشو کو لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اویئرنیس پھیلا سکیں, اور اس کے اوپر فردر جو ہے ڈیٹیلز تھوڑی سی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ڈونٹ یو تھنک اٹس اے سیریس اینڈ سیویئر لاس آف ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ تھرو پریکٹسنگ سچ اے وائلنس ان یور ایلڈر؟ میں اس چیز سے بالکل ایگری کرتی ہوں. دیکھیں ہم لوگ ایک ایسی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں, یا ایسی کنٹری سے ہیں جس کا ریلیجن ہی اسلام ہے, تو ہمارے جتنے بھی ہمارے زندگی گزارنے کے اصول ہیں, طور طریقے, وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اگر ہم اسلام کی بات کریں, حدیث کی بات کریں, قرآن پاک کی بات کریں, تو یہ ایک بڑی ایک ایسی حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے پیرنٹس کا رتبہ کیسے, مطلب ان کا کتنا رتبہ ہے. اور اس میں پھر یہ کہ اگر, اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بتایا کہ اگر آپ کے پیرنٹس ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں, ان کو آپ اف تک نہ کہیں. آپ کو اتنی بھی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے. بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ ایشو جو ہے, لوگ اسلام کی بیسک پرنسپلز کو, اصولوں کو فالو ہی نہیں کرتے. وہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے نبی نے بتایا کہ جو ہمارے مطلب ماں ہے اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے, اور جو ہمارا باپ ہے وہ جنت کا دروازہ ہے, کہ اگر آپ جنت میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کی خدمت کریں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, تو آپ کو باقی چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں, ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں, ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی اتنی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ لوگوں میں کانسیپٹ ہے کہ جی پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرنا, پیرنٹس کو ابینڈن کر دینا, ان کو گھر سے نکال دینا, ان کو اولڈ ہومس میں چھوڑ کے آنا, یہ ویسٹ کا کانسیپٹ ہے. لوگ تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے, بٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے مٹیریل ہو گئے ہیں, لوگوں میں رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی, رشتوں کا احترام ختم ہو گیا, کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا ہی چھوڑ دیا. اب اگر پیرنٹس کبھی بھی کوئی فرمائش کرے یا بچوں سے کوئی جو ہے وہ چیز ڈیمانڈ کرتے تو بچے ان کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو گھر سے نکال دیتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر آتا ہے وہ پراپرٹی ڈسپیوٹس کا آتا ہے. پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کے پیار محبت میں بچوں کو اپنی زندگی کے دوران ہی پراپرٹی جو ہے وہ گفٹ کر دیتے ہیں, ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کی دیر ہے, اس ماں باپ کو, بوڑھے باپ کو, ماں کو
لوگ پوچھتے تک نہیں ہے, بیچارے جو ہے ان کو الگ ایک کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے, جن کی کوئی ضروریات کو آپ پورا نہیں کرتے, ان کے ساتھ ملتے نہیں ہیں آپ, اور ان دی اینڈ کہ اگر وہ کوئی بات کرتے تو آپ پیرنٹس کو گھر سے نکال دیتے. یہ بڑے کامن کیسز ہیں جس میں پیرنٹس نے اور بچوں کو اپنی زندگی کے دوران پراپرٹی کی ہے, تو اس کے اچھا بعد انہیں فاطمہ بچوں کی نے کہ گھر سے نکال دیا. sorry to distract you, but I just want to ask you کہ you are already involved in such kind of cases. تو آپ کو کیا جی جی لگتا ہے کہ اس کی کور مین ریزن کیا ہے کہ کیوں ایلڈر جو ہے وہ ابیوز ہوتے ہیں, کیوں ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا یہ جو مین ریزن ہے وہ کیا ہے, یہ کہاں سے اوریجن ہوتی ہے, ہم اپنے گھر سے اگر دیکھتے ہیں تو وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے, وجہ کیا ہے اس مجھے کی؟ لگتا ہے کہ لوگ میں مٹیریلسٹک اپروچ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب آپ کے رشتوں میں احترام نہیں رہا, اب آپ ہر چیز میں, ہر رشتے میں بینیفٹ ڈھونڈتے ہیں کہ مطلب کہ آپ کو دوسرے سے مطلب کیا ہے. جب تک آپ کا وہ مطلب پورا ہو رہا ہوتا ہے چیزیں بالکل ٹھیک جا رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ کا مطلب پورا ہو گیا تو آپ کو یہی پیرنٹس جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے, پالا پوسا, آپ کی تربیت کی ہے, آپ کو ایجوکیشن اچھی دی ہے, آپ کو زندگی میں سیٹ کیا, ہر چیز کی فیسلٹیز پرووائڈ کیا, آپ کو ایک چھت پرووائڈ کیا, گھر کی ہے, لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بابا بوڑھے ہو گئے, اب یہ بوجھ ہے, ہم ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے, ہم ان کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتے, ہم ان کا احترام نہیں کر سکتے. مٹیریل اپروچ ہی سب سے بڑی چیز ہے کہ اب جب آپ کو ایک بینیفٹ مل گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اب اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا, تو پیرنٹس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. اٹس ویری کامن پریکٹس کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. لوگوں میں احترام ختم ہو گیا, مٹیریلسٹک اپروچ ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. جی میرے خیال سے کافی حد تک جو ہے ہم اسی چیزوں کا ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور مین جو ریزن ہے وہ یہی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں لوگوں میں جن کے پاس جن کے جو پیرنٹس ہیں وہ اگر فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو ان کی عزت ہے, اور اگر وہ ان کے فائنینشلی کچھ نگیٹیو ڈاؤن فال آ رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی سے پیش آیا جا رہا ہوتا ہے. دکھنے میں ہمیں یہی نظر آتا ہے. اچھا مخدوم صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پیپل آر ایکسپیرینسنگ ڈفرنٹ کائنڈ آف ابیوز اینڈ دے آر ایکسپیرینسنگ آن ڈفرنٹ ٹائمس, رائٹ. شلا رہتا ہے فزیکل, وربل, ایموشنل میں, اور وربل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومیلیشن ہوتی ہے ان کے ساتھ, اور ان میں سے بہت سے ایسے ابیوزز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایڈیکیٹ قسم کی نیوٹریشنز, فوڈ, اور ایون کہ ان کی کلودنگ کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں تو بات یہ ہے کہ وی آر دا لکیسٹ نیشن ان دا ورلڈ دیٹ وی فالو دا ریلیجن آف اسلام. اور اس میں اسلام کے اندر جو ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پاک کی صورت میں, ڈیوائن کانسٹیٹیوشن کی صورت میں جو ہمارے پاس چیزیں ڈسکرائب کر دی گئی ہیں وہ تو بہت کھلی ہیں, شرع عام ہیں, اور اس پوری گائیڈنس مہیا کرتی ہیں. آپ دیکھیں بڑوں کے حسن سلوک کے بارے میں اس حد تک کہا گیا کہ اگر آپ اپنے والدین کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, عبادت سے بڑا دنیا میں کوئی بڑا مشن نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ پیار اور محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں تو حج کے برابر ثواب ہے. اور ایک اور موقع پر, کیونکہ ہم ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز ہیں, اور ہو از دا رحمت للعالمین, پوری دنیا کے لیے ہی از دا بلیسنگز. اور انہوں نے خود فرمایا ہے کہ اگر میری والدہ جو کہ کاش اگر وہ زندہ ہوتی اور وہ نماز پڑھ رہی ہوتی اور مجھے, میں اگر حالت نماز میں ہوتا اور مجھے بلاتی تو میں نماز چھوڑ کر ان کے پاس چلا جاتا. دیکھیں ہمارے پاس جی پریسیڈنٹ موجود ہیں سارے, اور ہمارے یہاں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں, ہمارا فیملی کلچر تھوڑا اسٹرانگ ہے, کیونکہ آپ لوگ گلوبلی کام کر رہے ہیں, آپ لوگ گلوبلی میسج کو اویئر کر رہے ہیں, آپ کا آرگنائزیشن اور آپ کے ٹی وی جو ہے گلوبلی اس ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں, تو ڈفرینٹ سوسائٹیز میں, ڈفرینٹ ڈیموگرافکس میں مختلف ایشوز ہیں. جیسے آپ دیکھیں اب ابھی کرنٹلی اگر ہم اپنے نیبرز انڈیا کی بات کر لیں تو وہاں کچھ دن پہلے ان کے جو بی جے پی کے پارلیمنٹیرینز ہیں, دے ہیو پاس دا بلاسفیمس ریمارکس, اور اس ریمارکس پر پوری مسلم ورلڈ میں ایک جذبہ ابھر کے آیا, اور انہوں نے بالکل جو دے ہیو کراس دا ریڈ لائن, کیونکہ مسلمانوں کی ایک ریڈ لائن ہے, وین دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو رسپیکٹ ٹو اوور ایلڈرز اینڈ ٹو دیٹ پرسنالٹی جو کہ پوری دنیا کے لیے رحمت کا باعث ہے, تو ہاؤ دے کین ایکسپیکٹ اس فرام دس کائنڈ آف تھنگز. اگر ہم اس سے آئسولیٹ کر کے, تو ہم ایک تو آپ کے فورم سے ان لوگوں کو کہیں گے خدارا کوئی بھی دنیا کا جو مذہب ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, وہ کسی کی ڈس رسپیکٹ کی اجازت نہیں دیتا, ایون کہ اینیملز کے بھی رائٹس ہیں.
اینڈ ہاؤ دے کوڈ ڈو دیٹ. خدارا اس قسم کا کام مت کریں اور ان سے بچیں, اوائڈ کریں. اور جو باقی دنیا بھر کے ممالک ہیں جہاں ایک ویسٹرن کلچر ہے, جو بچہ پیدا ہوتے ہی ان کو نکال دیا جاتا ہے, آپ جائیں, ان کے اپنے مسائل ہیں. اور یہ جو تمام لوگ ہیں انہیں بھی اب ریئلائزڈ ہونا شروع ہو گیا ہے, نہیں دیز آر اوور پیرنٹس, دیز آر اوور ایلڈرز, انہوں نے ساری زندگی سیکریفائس کیا. ایٹ لیسٹ ان کے میجر ہونے تک, پوبرٹی اٹین کرنے تک ان کو فیڈ کرتے ہیں, ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں, تمام دنیا کے لوگوں کو, جیسے دنیا کی آرگنائزیشنز ہیں, مل کر آپ نے بھی اس انیشیٹو کو اٹھایا. ہم جب اس کو ڈسکس کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے اس کے آفٹر میتھس کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, اور یہ کیوں ہو رہے ہیں. اور آج کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروگرام یہ ایک ون آف دا انیشیٹو جو دنیا بھر میں آپ کے لسنرز ہیں یا ویورز ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں اپنے بڑوں کی, دیکھیں میں آپ کو ایک ون سینٹینس میں کہتا ہوں, اگر آپ کا کوئی بھی ایلڈرز ہے, چاہے آپ کا چوکی دار ہے, مالی ہے, کوک ہے, آپ کا ڈرائیور ہے, آپ ایک نگاہ فوکس کر کے اگر اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو یقین کریں اس کا چہرہ ساری سٹوری بتاتا ہے. اور ہمیں اس بندے کو وہ رسپیکٹ دینی چاہیے وٹ ایور ہی ڈیزرو. اور پوری دنیا میں ایسے ہی ہیں کہ اگر کوئی بندہ امریکہ کے اندر, اگر آئی ہیڈ بین دیئر ان دا اوہایو, آئی سی ون پرسن ہو واز اسٹینڈنگ آن دا الیکٹرک پول, اور اتنا بڑا لمبے ٹاور پہ کھڑے ہو کر وہ ہم لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. ہی ریئلی ڈیزرو اے لاٹ آف رسپیکٹ. تو ہمیں ان لوگوں کو رسپیکٹ دینا چاہیے, ان کے جو ایشوز ہیں ان سے مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اور ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, کیونکہ اس سال جو 2022 ہے یہ پاکستان میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا انقلاب ٹائپ آیا ہے. 2002 کا جو سال ہے اس کو ڈیجیٹل ایکویٹی کا نام دیا گیا ہے. اور اس ڈیجیٹل ایکویٹی کے اندر میں یہ دیکھتا تھا کہ کیونکہ ہمارے یہاں جہاں کلچر تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے, ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بڑے علیحدہ سائٹ سے بیٹھے ہوتے تھے اور اپنا اپنا فون لے کے وی ور بزی ان آل دا تھنگس. اور بہت سارے لوگ شروع میں اس کو بہت مائنڈ کرتے تھے, دیٹ از ان ایتھیکل اینڈ دیٹ از اگینسٹ دا نارمز اینڈ دا ویلیوز. لیکن یہ جو ڈیجیٹل اکویٹی کا ٹائم آیا ہے, اب جو میری والدہ بھی ہیں, میں نے انہیں تھوڑا موٹیویٹ کیا کہ آپ بھی ایک فون لے لیں. والد صاحب کو بھی میں نے کہا you keep connected with the world and see what the world is doing like that. میرے خیال میں اب ہمیں تھوڑے سے ماڈرن ٹیکنیکس بھی اڈاپٹ کرنے چاہیے. اور اس ماڈرن ٹیکنیکس کے اندر بھی آپ دیکھیں ایسی ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں which is regarding the respect of the parents, respect of the elders, اور وہ اتنی ہرٹ ٹچنگ ہوتی ہے when that video reach towards your elders, تو وہ اس کو ایز اے سائلنٹ میسج اس کو فارورڈ کر دیتا ہے اس کنسرنڈ بندے کو, کنسرنڈ ریلیٹیوز کو, جو بہت زیادہ کیئر نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ ایک پازیٹیو وے ہے. اچھا, ہم ایک اور چیز بھی میں اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کو, ان کو یہ جو ایک بہت کور ایشو بھی چاہے فیلٹ پرسنلی کہ اس میں لوگ اپنے بزرگوں کو ڈسیزن میکنگ کرنے کا پرمٹ نہیں کرتے. اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر ڈسیزن لینے کی وہ سخت نہیں ہے, یا وہ ان کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ کسی اور اپنے بچوں کے بارے میں یا کوئی اپنے پرسنل نیڈ کے لیے بھی کوئی ڈیسیژن لے سکیں. اور یہ ایک بہت بڑا نیگلیکشن ہے. ایک آپ کو فوکس اس کے اوپر پوائنٹ بتا دوں. ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو آئی گاٹ 40 ایئرز ایج رائٹ ناؤ, اور میں سنس 60 ایئر سے پریکٹس کر رہا ہوں. اور اب جا کے میں نے ریئلائز کیا ہے کہ ہمارے جو ایلڈرز بات کرتے ہیں نا جی, تو اس کے اندر ایک وزڈم ہوتی ہے, دانائی اس کے اندر جو چھپی ہوتی ہے وہ کتابوں کے اندر نہیں ہوتی. میں آپ کو چھوٹی سی اپنی ایک مثال دوں. آئی باٹ اے پلاٹ ان دا بیریا ٹاؤن ان 2015, اور میرے جو والد صاحب تھے ہی واز ان کلین کے, کیونکہ میرا لاہور ہائی کورٹ سے مجھے کافی دور پڑتا تھا, اٹ واز 35 کلومیٹر اوے, اینڈ ہی ٹولڈ می یو شوڈ کنسٹرکٹ یور ہاؤس رائٹ ناؤ دیئر. تو مجھے لگا نہیں نہیں نہیں, ان کا تو ڈیسیژن بہت غلط ہے, اور مجھے اتنا دور کیسے آؤں گا, کیسے جاؤں گا. اور آپ یقین کریں کہ 6 سال کے بعد when the everything was got changed and that property became so precious and the cost of righted and even the construction cost increased, تو میرے والد صاحب نے کہا پتر وکیل بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور like you have done a very good mistake, now check the rates. At that time when I was telling you the things was the prices were very low and you can construct very easily, right now it's a double and the triple one. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی باتوں کو دیکھ کر, سوچ کر, کسوٹی پر رکھ کر اس پر بالکل ہمیں کرنا چاہیے. اور مشاورت تو اسلام کے اندر جو مشورہ ہے وہ بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہمارے تمام فیصلے ٹھیک ہوں,
اور ضروری بھی نہیں ہے کہ بعض اوقات ہمارے بڑوں کے بھی تمام فیصلے ٹھیک ہیں، ہمیں انہیں سننا چاہیے، رسپیکٹ کے ساتھ سننا چاہیے، ان کو ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سن کر اور بڑے ہی احتراماً انداز میں ہمیں ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے ریلیجیسلی، سوشلی، مورلی اور تمام اینگل سے ہی۔ جی اچھا فاطمہ، ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ سوشل آئسولیشن جو ہے وہ ہمارے یہاں بزرگوں میں بھی، اور میرے خیال سے ہر طبقے میں ہی بہت کامن فیل کرتے ہیں. تو اگر ہم اپنے بزرگوں کو سوشل آئسولیشن میں بند کر دیں گے اور ان کو بالکل لوگوں سے علیحدہ کر دیں گے کہ وہ دے آر ناٹ ہیلدی انف ٹو گو آؤٹ سائڈ اور وزٹ سم کائنڈ آف پارکس، اور کچھ بھی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اگر ان کا ہم کم کر دیں گے اور لمیٹیڈ کر دیں گے تو اس کا بھی اس کے اوپر بہت برا اثرات ہوتے ہیں. تو آپ کی جو بینگ سوشل ایکٹیو، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کافی حد تک واسطے پڑے ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو ریزن ہے وہ کیا ہے اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم ان نیشنز کی بات کریں جہاں پہ ایلڈرس کا مطلب لائف کا ریٹ بہت زیادہ ہے، عمر ان کی بہت زیادہ ہے، لائک اگر جاپان کی بات کرتے ہیں لائک دے آر لیونگ 90 ایئرس پلس، مطلب ان کی زندگی کے جو سال ہے وہ 90 سال سے اوپر ہے. اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کا لائف اسٹائل اس طرح کہ وہ اچھی خوراک کھاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، پارکس میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی 60 پلس ہو گیا، چاہے وہ جوان ہے بھی بٹ ہم اس کو بوڑھے کی کیٹیگری میں ڈال کے اس کو لائک سوسائٹی سے ڈسکنیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور ایک یہ بہت ساری چیز یہ بھی بڑی کامن ہے کہ بہت سے پیرنٹ جنہوں نے اپنی زندگی گاؤں میں گزاری ہوتی ہے، وہ گاؤں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس لائف اسٹائل کے عادی ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنی برادری کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہوتی ہے جو ہماری ایج کی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید گاؤں میں رہنے سے زندگی کی بہت سی فیسلٹی سے وہ ڈپرائیو ہو رہے ہیں. تو ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم شہر جائیں گے تو ہمارا لائف اسٹائل بدل سکتے ہیں، ہم زندگی میں پروگریس کر سکتے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سٹیز کی طرف بھی موو کرتے ہیں. اب میں جیسے اسلام آباد میں رہتی ہوں، یہاں پہ جو ینگ جنریشن ہے، جو مطلب اگر آپ 20 to 40 ایئرس کی بات کریں، یہاں پہ لوگ اپنے کریئر کو سیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، جابس کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ بزنس کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اپرچونیٹیز زیادہ ہے. بٹ اب اسلام آباد میں ایسے کہ میجورٹی لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹیز سے آئے ہیں، گاؤں سے آئے ہیں. یہاں اسلام آباد کے تو مقامی لوگ بہت کم ہے. بٹ ایک چیز جو میں نے سب سے زیادہ نوٹس کی کہ جو بوڑھے لوگ ہیں 60 پلس ہیں، 50 پلس ہے، وہ کبھی بھی یہاں پہ آ کے خوش نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی یہاں پہ آ کے ایڈجسٹ نہیں ہوتے. ان کو اپنا علاقہ، اپنے لوگ، اپنی برادری، اپنا لائف اسٹائل بہت زیادہ وہ لوگ مس کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ ان کو جتنی مرضی دنیا جہاں کی فیسلٹیز لا کر دیں، اچھا گھر آپ نے دے دیا، اچھی فیسلٹیز ہے، ہر چیز ہے، لیکن ان کے لیے اپنا علاقہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اپنی برادری بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. یہاں پہ ہر ایریا میں چھوٹے چھوٹے پارک ہیں، میجورٹی لوگ پارکس میں بھی نہیں جاتے، تو وہ بڑا ڈسکنیکٹ سا فیل کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے ہمارے لوگوں میں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ایک بوڑھے کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، مطلب کسی بھی پرسن کی، تو اس کو زیادہ ٹائم گھر میں اسپینڈ کرنا چاہیے، یا جو جنریشن ہے ان کی آگے والی نسل ہے وہ دوسری سٹیز میں موو کر جاتی ہے. تو وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے اپنی زندگی کے اتنے سال ایک ایریا میں اسپینڈ کیے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپنا برادری سسٹم ہے، تو ان کو کبھی بھی اس چیز سے ڈپرائیو نہیں کرے. کیونکہ اگر آپ کسی بچے کو بھی ایک ماحول سے اٹھا کے دوسرے ماحول میں لے کر جاتے ہیں تو اس کو بھی وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، اس کی پرسنالٹی چینج ہوتی ہے، تو ماحول کے مطابق خود کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے تو ہمیں آلٹرنیٹیو وے آؤٹ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسا ہے ہم ان کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ دے ور آلریڈی لیونگ آؤٹ آف دا سٹی. تو اس جگہ پہ اگر ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو تب بھی کافی ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. دے کین ناٹ لیو دیئر انڈیپینڈنٹلی، رائٹ. سو ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہیں ساتھ میں لے لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیزائرس. تو شاید وہ اس طرح سے دے ول فیل ہیپی اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو ہمارے مائنڈ میں یہ ہماری ایکسپیکٹیڈ ریزنس ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں وے آؤٹ کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ
آپ کو نا مطلب بینگ اے کمیونٹی آپ کو اپنے ایلڈرس کے لیے نا ایکٹیویٹیز مطلب انٹروڈیوس کرانی چاہیے. آپ ان کے لیے گیدرنگس رکھ سکتے ہیں, سوشلائزنگ کے موقع رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ لائک ایکسرسائز کا کانسیپٹ نہیں ہے, آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ مارننگ کے ٹائم میں آپ کہیں جی کہ ہم اس ایج گروپ کے لوگوں کے لیے اسپیشل یوگا کی کلاسز رکھ رہے ہیں, ایکسرسائز کے لیے رکھ رہے ہیں. کسی پارک میں کر سکتے ہیں, آپ کوئی ایونٹس وغیرہ ارینج کر سکتے ہیں. تو یہ کمیونٹی سینٹرز میں آپ ان کے میٹ اپس رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز کریں, اپنے مطلب آئیڈیاز کو شیئر کریں, اپنی تھاٹس کو شیئر کریں. ان کے لیے بھی آپ کو ایکٹیویٹیز ڈھونڈنی ہے. باقی جنریشن تو جو ہے وہ موبائل فون پہ بزی ہے, انٹرنیٹ کی پہ اس کو ایکٹیویٹیز مل جاتی ہے, آپ لوگ نیٹ فلکس دیکھ سکتے ہیں یہ وہ. لیکن جو یہ والا گروپ ہے ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز کو انٹروڈیوس کرائیں جہاں پہ وہ اپنے ایج گروپ کے لوگوں کے ساتھ لائک انٹروڈیوس کر سکیں, سوشلائز کر سکیں. تو مطلب جس بھی سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں تو آپ لوگ مل کے ایسے انیشیٹوز لے سکتے ہیں. ون آف دا پوائنٹ, کیونکہ آج کے دن کی مناسبت سے 15 جون کے حوالے سے میرے خیال میں ہماری جو پارلیمنٹ ہے ان کو ایلڈر پروٹیکشنز اینڈ پریولیج ایکٹ ان کے لیے منظور کرنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کے تمام رائٹس, ان کی لائبلٹیز, ان کے مسئلے مسائل, تمام چیزوں کو انڈر ون امبریلا ڈسکس کرنے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ہمیں ایک بل موو کرنا چاہیے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو, تاکہ اس دن کا جو مقصد ہے جو کہ 2006 میں یونائٹڈ نیشن نے اس کو اڈاپٹ کیا اور 2011 میں اس پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوئی, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یو این کا گول بھی ہے, تو گول نمبر 16 ہے جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سوشل جسٹس کے حوالے ہے, وہ بھی مکمل ہوگا. اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بھی پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں ایک دن انہوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اے کامنٹ دیٹ ایوری ون ہو از ینگ ٹوڈے, اور ہمیشہ جوانی میں رہنا نہیں ہے. اس لیے ایسے کور بنائیں جو آنے والی نسلوں کے لیے, حالانکہ آپ کے لیے وہ بینیفیشلز ہوں, اور بزرگوں کا احترام, رسپیکٹ اور محبت کی راہ کو ہم بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ مخدوم صاحب اور فاطمہ, آپ دونوں نے بہت اچھے سے ہمیں ٹائم دیا اور جو ہمارا ٹاپک تھا اس کو اچھے سے ایڈریس کیا. تھینک یو سو مچ. ایٹ دا اینڈ آف my show, I would must say, rather I would drop a message over here that elders just want to communicate with someone. They just need a good company to talk with. So the feeling of isolation is very sad to hear even. Never ever make them happy, never ever be reason towards your elders that you are the main reason or main cause who are making them unhappy. اشفاق احمد صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ زندگی میں کوئی خوشی, کوئی رشتہ, کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا ہے, ان کے پاؤں ہوتے ہیں. ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کے کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں. تو تھنک اوور اٹ.